2.5 گھنٹے بعد افسردہ چہرے والی رت دوسرے لوگوں کے ساتھ انٹروگیشن روم سے باہر آئی۔ سب کے چہروں پر رت کی طرف دیکھ کر عجیب و غریب انداز کے تاثرات تھے۔ مائک نے کہا، میں ابھی حاصل شدہ نئی معلومات انٹروگیشن سے فرشاد کو بھیج دوں گا۔ جہاں تک تمہارے خلاف کارروائی کا تعلق ہے وہ فرشاد پر منحصر ہے۔ بات ختم کر کے وہ جلدی سے کنارے کی طرف گیا اور فرشاد کو رپورٹ دینے کے لیے فون کیا۔ باقی لوگ رت کو گھور رہے تھے۔ 5 منٹ کے بعد مارک واپس آیا۔ اس نے رت کی طرف گھور کر کہا، فرشاد نے کہا ہے کہ اسپیشل ڈپارٹمنٹ کو تم جیسا منافق نہیں چاہیے، براہ مہربانی یہاں سے چلی جاؤ۔ رت نے شاید انہیں دھوکہ دیا تھا، مگر اس کی تعلیمی قابلیت حقیقی تھی۔ اس کے کیو اور بلیک کیٹ کو جاننے کے دعوے محض زبانی نوعیت کے تھے، اس لیے ان کے خلاف ٹھوس چارہ جوئی ممکن نہیں تھی۔ یہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے بہت سے عام لوگ کسی بلند مقام والے کو جاننے کا کہتے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی ان کے جھوٹ کو پکڑ لے تو کیا اس کو گرفتار کر لیا جا سکتا ہے؟ جب تک وہ قانون توڑ کر اس کا استعمال نہ کریں کوئی انہیں گرفتار نہیں کر سکتا۔ رت نے بھی قانون شکنی نہیں کی تھی۔ اگر کوئی کہے کہ اس نے غلطی کی تو زیادہ سے زیادہ اسے کام میں غفلت کہا جا سکتا ہے۔ اس کی ڈگریاں اور باقی کاغذی دستاویزات سب درست تھیں۔ اس کی تیار کردہ تفتیشی منصوبہ بندی بھی سخت اور سائنسی بنیادوں پر تھی۔ مسئلہ یہ تھا کہ جو معلومات اس نے انٹروگیشن سے حاصل کی تھیں وہ حتمی نتیجے سے میل نہیں کھاتیں۔ رت نے اپنے ہونٹ کاٹ لیے۔ وہ اوپر دیکھے بغیر بھی ارد گرد والوں کی نظریں محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے مٹھی بند کی اور اچانک چلائی، تم لوگ مجھ سے ایسا نہیں کر سکتے۔ فرشاد ایسا ثابت قدمی سے نہیں کر سکتا، چاہے میری تفتیشی طریقے ہوں یا بیانات، ان میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ پروین کی ماں واقعی پراسرار تنظیم کی دوسری کمانڈر ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اس کے بھی نادم نہ ہونے پر مارک نے آہ بھری اور کہا، لیکن وہ پہلے ہی پراسرار تنظیم کو دھوکہ دے چکی ہے۔ تم انہیں یہ اہم حقیقت بتانے پر آمادہ نہیں کر پائیں۔ اس سے جو بیان تم نے حاصل کیا وہ بالکل اس کے برعکس ثابت ہوا ہے۔ ہاں، یہی بات درست تھی۔ زمرد واقعی پراسرار تنظیم کی دوسری کمانڈر تھی۔ در حقیقت وہ جین سیرم کی تحقیق و ترقی میں ایک مرکزی کردار بھی تھی، تاہم بعد میں اس نے تنظیم کو دھوکہ دیا اور امریکہ بھاگ گئی۔ ملک میں گرفتار ہونے کے بعد بھی وہ اسی وجہ سے جیل سے فرار ہوئی تھی تاکہ پراسرار تنظیم کا پیچھے سے بچ سکے۔ اسی لیے وہ کیلیفورنیا فرار ہو گئی تھی۔ مزید یہ کہ جب زمرد فرار ہوئی اس نے پراسرار تنظیم کے جین سیرم کی تحقیق و ترقی کا ایک کلیدی حصہ اپنے ساتھ لے لیا۔ نتیجتاً ان کے جین سیرم کی تحقیق میں کئی برسوں سے ایک ضروری جزو غائب رہا۔ وہ تمام تیار کردہ سیرمز نامکمل تھے۔ اسی وجہ سے جن لوگوں نے جین سیرم استعمال کیا وہ یا تو پاگل ہو گئے یا مر گئے۔ کیوں زمرد نے تنظیم کو دھوکہ دیا؟ باڈی گارڈز اس بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ وہ صرف اتنا جانتے تھے کہ ان کے اس دورے کا مقصد زمرد کے جانشین سے پراسرار تنظیم کا جو کچھ ہے وہ واپس لینا تھا۔ کہا جا سکتا ہے کہ رت کی انٹروگیشن کے ابتدائی نتائج کی بنیاد پر پروین اسپیشل ڈپارٹمنٹ کی دشمن بن چکی تھی، لیکن جب حتمی انٹروگیشن کے نتائج دیکھے گئے تو نہ صرف پروین ان کی دشمن نہیں تھی بلکہ وہ اسپیشل ڈپارٹمنٹ کی ہی ہم خیال نکلی تھی۔ یہ دو بالکل مختلف نتائج تھے۔ رت کی ناکامی اس کی صلاحیت کی کمی کی وجہ تھی یا اس کا کوئی دانستہ فعل؟ اس کا تعاقب فرشاد کو کرنے کی زحمت نہ ہوئی۔ کم از کم بظاہر وہ اب اسپیشل ڈپارٹمنٹ میں رہنے کے لائق نہیں رہی تھی۔ اسی دوران پروین انٹروگیشن روم کے باہر تھی۔ وہ باقی باڈی گارڈز کا بھی انٹروگیشن کر چکی تھی۔ جو جوابات انہیں ملے وہی تھے جو پہلے ملے تھے۔ اس نے جبڑا کس لیا۔ وہ اپنا موبائل اٹھا کر ٹرومین کے اس پیغام کے جواب کو پڑھنے لگی، تمہاری حمل کسی کی توقع میں نہیں تھی۔ اس پر تفتیش کے بعد معلوم ہوا کہ ساری سازش تمہاری ماں نے رچی۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے اس نے عثمان کے ساتھ ڈیل کی، مگر اس نے اس اور ہم سب کو دھوکہ دیا۔ ابتدائی معاہدہ یہ تھا کہ جب تم بالغ ہو جاؤ گی تو وہ تنظیم کو جو کچھ چوری کیا واپس کر دے گی جب تم جیلانیوں میں شادی کر لو گی، مگر کسی وجہ سے اس نے معاہدہ توڑ دیا۔ تمہاری ماں کبھی قابل اعتبار نہیں رہی۔ پروین نے اس پیغام کو گھورتے ہوئے پڑھا۔ اسے ماں کے بارے میں جو یاد تھا وہ یہ تھا کہ وہ ایان کے پیچھے چھپ کر کیلیفورنیا فرار ہو گئی تھی۔ اس نے کیلیفورنیا میں اسے آڈیو ریکارڈنگ چھوڑی تھی
اور مستقبل کے لیے مختلف بندوبست کیے تھے۔ جب وہ نیو یارک آئی تو اسے دوسرے لوگوں سے بھی معلوم ہوا کہ اس کی ماں کیسا کردار رکھتی تھی۔ چنانچہ اس نے ذہن میں ماں کا جو تصور بنتا گیا وہ واضح ہوتا گیا۔ اگرچہ اس نے کبھی اپنی ماں کی گود محسوس نہ کی تھی، مگر اس کی ماں کا تاثر ایک مضبوط، آزاد، با اثر اور بے پرواہ عورت کا تھا۔ وہ توجہ کا مرکز تھی، یہاں تک کہ نوجوان اور باصلاحیت مرد جیسے ایان بھی اس کی پیروی کرتے تھے۔ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایسی شخصیت تھی جس کی تقریباً ہر کوئی قدر کرتا تھا۔ اس نے جو کیئر فری پل غیر رسمی طور پر بنائی تھی، فارمولا بہتر کرنے کے بعد وہ سب کی مانگ بن گئی۔ متبادل طب میں اس کی مہارت کو شعبے کے ہر ایک نے تسلیم کیا، حتیٰ کہ جان بھی، چاہے وہ اسے پسند کرتا ہو یا نہ، جب بھی اس کا ذکر کرتا تو اسے باصلاحیت سمجھتا تھا۔ جو لوگ اس کی ماں کے دور میں زندہ رہے وہ اسے ایک لیجنڈ کہتے تھے۔ وہ بالکل سورج جیسی تھی، زندہ دل اور تابناک، مگر حسد کا سبب بھی۔ جب لوگ اس کا نام لیتے تو صرف تعریف ہوتی، پھر بھی وہ واقعی کسی وقت پراسرار تنظیم کی رکن تھی۔ اس کے علاوہ اس نے اپنی بیٹی کو حوصلہ کرنے کے لیے مصنوعی طریقہ کار بھی استعمال کیا۔ اس نے گہری سانس لی۔ عثمان کے الفاظ اچانک اس کے ذہن میں چمکے، حتمی سچ ضرور سامنے آئے گا۔ پروین نے مٹھی مضبوطی سے بند کر لی۔ لیکن اس کے لیے اس کی اپنی بیٹی کے خلاف سازش کیوں؟ اسے ہمیشہ اس بات پر نفرت رہی کہ اس کی زندگی اس کے قابو میں نہیں رہی۔ حاملہ ہونا اس کی زندگی میں واحد چیز تھی جو اس کی توقع سے ہٹ کر ہوئی تھی۔ یہ کہنا تھا کہ وہ خوش نصیب تھی کہ ثالث بچوں کا باپ تھا، مگر اگر وہ کبھی محبت میں نہ پھنستی تو کیا یہ دونوں بچے ماں یا باپ کے بغیر پلتے؟ ایک لمحے کے لیے اس کے زمرد کے لیے جذبات پیچیدہ ہو گئے۔ اسی وقت فرشاد واپس آیا۔ وہ جلدی میں نظر آیا۔ اندازہ ہوا کہ وہ ابھی ہی ہیلی کاپٹر سے اترا تھا۔ اندر آ کر وہ فوری طور پر پروین سے نظریں ملیں۔ پھر اس نے گہری سانس لی اور کہا، تم جا نہیں سکتی؟ پروین نے جواب نہیں دیا۔ وہ فطرتاً آزاد رہنے والی تھی اور ہر کام میں قواعد و ضوابط پر چلنے والا طرز زندگی اس کے موافق نہیں تھا۔ مزید یہ کہ اب جب حقیقت واضح ہو چکی تھی، اسے محسوس نہیں ہوا کہ اسے یہاں رہنے کی ضرورت ہے۔ وہ خاموش رہی۔ اس کا موقف واضح تھا۔ فرشاد نے اسے گھورا۔ کچھ دیر بعد اس نے آہ بھری، کوئی بات نہیں، بس یہ کہ ادارے کے کچھ لوگ تمہیں مایوس کرتے ہیں۔ اس کی نگاہ مارک اور آس پاس لوگوں کی طرف گئی۔ مارک اور باقی فوراً سر جھکا گئے۔ رتھ کے ساتھ مل کر پروین کا انٹروگیشن کرنے میں انہیں واقعی شرمندگی محسوس ہوئی تھی۔ پروین نے کہا، کچھ بھی نہیں۔ وہ ان کے حق میں کچھ ماننا نہیں چاہتی تھی کیونکہ اس نے کبھی مارک اور دوسروں کو دوست نہیں مانا تھا۔ اس لیے بے پرواہی کو دیکھ کر فرشاد کچھ دیر خاموش رہا، پھر بالآخر بولا، اگر تم جاننا چاہتی ہو تو کیوں نہ عثمان سے ایک آخری ملاقات کر لو، شاید اس کے پاس تمہارے لیے کچھ بات ہو۔ پروین تھوڑی حیران ہوئی، پھر وہ عثمان کے انٹروگیشن روم کی طرف چل پڑی۔ ہال میں تیز نگاہوں کے ساتھ فرشاد نے ان لوگوں کی طرف رخ کیا جو رتھ کے ساتھ تعاون کر چکے تھے۔ اس نے انہیں اشارہ کر کے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے تم نے کیا غلط کیا؟ لیکن وہ نہیں جانتے تھے فرشاد کس بات پر ناراض ہے۔ ان میں سے کسی نے ناپسندیدگی سے کہا، کیپٹن فرشاد، ہم تو صرف ضابطہ کار پر عمل کر رہے تھے۔ ہم مس پروین سے معافی مانگ سکتے ہیں، اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ فرشاد جانتا تھا کہ پروین ایک بار جو فیصلہ کر لے گی وہ واپس نہیں کرے گی۔ اس نے انہیں اشارہ کر کے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے تم نے کیا غلط کیا؟ لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ فرشاد کس بات پر ناراض ہے۔ ان میں سے کسی نے ناپسندیدگی سے کہا، کیپٹن فرشاد، ہم تو صرف ضابطہ کار پر عمل کر رہے تھے۔ ہم مس پروین سے معافی مانگ سکتے ہیں، اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ فرشاد جانتا تھا کہ پروین ایک بار جو فیصلہ کر لے گی وہ واپس نہیں کرے گی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس عرصے کے دوران اسپیشل ڈپارٹمنٹ میں جو کچھ بھی ہوا اس نے اسے شدید طور پر مایوس کیا تھا۔ وہ لوگ نہ خود بھری مسکراہٹیں لگاتے ہوئے بولے، یہ تو بس پروین کا انا کا معاملہ ہے، کیا یہاں کوئی ایسا ہے جو کبھی کبھار اختلاف نہ کرے؟ وہ اکیلی کیوں؟ مگر اس نے اپنی بات پوری نہ کی کہ فرشاد کی تیز نگاہ نے اسے چپ کرا دیا۔ کیا وہ محض ایک فورینسک ڈاکٹر نہیں ہے؟ اسے اس قدر بڑائی کیوں ہے؟ کسی نے دبے لفظوں میں کہا۔ جب فرشاد نے یہ سنا
تو اس نے طنزیہ انداز میں کہا، ایک فورنسک ڈاکٹر اسے اس قدر بڑائی کیوں ہے؟ کسی نے دبے لفظوں میں کہا۔ جب فرشاد یہ سنا تو اس نے طنزیہ انداز میں کہا، ایک فورنسک ڈاکٹر؟ کیا تم سمجھتے ہو وہ صرف ایک فورنسک ڈاکٹر ہی ہے؟ میری نظر میں تم اب بھی نہیں سمجھتے کہ تم نے کیا کھویا ہے اور کیا ہو سکتا ہے۔ آدمی ناخوشی سے بولا۔ ایک طرف جیسے ہی ڈیمن نے پروین کی طرف دیکھا، کسی وجہ سے اسے ایسا لگا کہ اس کے آس پاس کوئی پراسرار اور ناقابل فہم حالہ ہے۔ وہ اچانک بولا، وہ کیوں تو نہیں ہے نا؟ فرشاد نے کچھ نہ کہا۔ اس نے تو تردید کی اور نہ ہی انکار کیا۔ ڈیمن کی نظریں بتدریج چوڑی ہو گئیں۔ اس نے وہ سب کچھ سوچا جو انہوں نے پروین کے ساتھ اس کے اسپیشل ڈپارٹمنٹ میں شامل ہونے کے بعد کیا تھا، اور وہ اپنے سر پر ہاتھ پٹک کر پچھتانے لگا۔ اگر وہ واقعی کیوں ہے تو اے خدا، میں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اس کے پاس بیٹھا ہوا شخص چونکا۔ البتہ کیوں حکام کے آئی ٹی شعبے میں دیوتا تھا، ان کے لیے یہ سب اہمیت نہیں رکھتے تھے، اس لیے اس نے کہا، کیوں اور وائی جیسے لوگوں کی کیا بات ہے؟ بالآخر وہ ہیکرز ہی ہیں۔ اسپیشل ڈپارٹمنٹ کے لیے تو بلیک کیٹ ہی سب سے متاثر کن ہے۔ جب تک وہ بلیک کیٹ نہ ہو ہماری کمی معمولی ہے۔ لیکن جیسے ہی اس نے کہا، قریب ہی کسی نے اسے چھکا دیا۔ نیچے آواز میں اس نے کہا، جب اس نے ابھی باڈی گارڈ کا انٹروگیشن کیا تو انہوں نے اسے شیطان کہا اور سب کچھ بے نقاب کر دیا۔ یہ سن کر سب جگہ یکدم خاموشی ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد کسی نے سرگوشی کی، شاید نہیں، کیا ممکن ہے کہ ناممکن، اگر وہ کیوں ہے تو وہ بلیک کیٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ کسی کا یقین ہی نہ آیا۔ اور ویسے بھی مس اسمتھ تو ایسے نہیں دیکھتی جو اپنے ہاتھ گندے کریں۔ ایک نزاکت پسند نوخیز بیگم نمبر 1 قاتل کیسے ہو سکتی ہیں؟ نمبر 1 قاتل ایک انتہائی خفیہ ایجنٹ ہوتا ہے۔ ایسا شخص اپنے جسم کے ہر پٹھے کی بھرپور تربیت کرتا ہوگا۔ مزید یہ کہ روزانہ کی مشق لازمی ہوتی ہے۔ مس اسمتھ تو بڑی آرام طلب لگتی ہیں، یا تو سو رہی ہوتی ہیں یا سونے کی تیاری میں۔ وہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ یہ بات سن کر سب نے اسے فوراً قبول کر لیا۔ آخرکار اسپیشل ڈپارٹمنٹ کے وہ لوگ جو اپنی جسمانی قابلیت برقرار رکھتے ہیں واقعی روزانہ سخت مشق کرتے ہیں، جبکہ پروین دبلے پتلے اور کمزور معلوم ہوتی تھی۔ وہ اتنی طاقتور کیسے ہو سکتی تھی؟ کسی نے کہا، وہ تو پہلے ہی ان لوگوں سے پوچھ گچھ کر رہی تھی، شاید بلیک کیٹ نے اسے کچھ اشارے دے دیے ہوں۔ یہ خیال سن کر سب کو تسلی ہوئی اور وہ اسے قبول کرنے لگے۔ آخرکار اگر پروین ہی بلیک کیٹ ہوتی تو یہ بہت ناقابل یقین ہوتا۔ چنانچہ سب نے سر ہلایا اور اسی رائے کو دہرا دیا۔ فرشاد بھی خود پوری طرح یقین میں نہیں تھا کہ پروین بلیک کیٹ ہے یا نہیں۔ البتہ مارشل آرٹس کے معاملے میں پروین کوئن اسکول کی بڑی بہن تھی۔ فرشاد نے محسوس کیا کہ چونکہ وہ کیو بھی ہے اور بڑی بہن بھی، اس لیے اس میں بلیک کیٹ ہونے کا امکان زیادہ ہو سکتا ہے۔ آخرکار بلیک کیٹ ایک خفیہ اعزاز یافتہ قاتل ہے۔ مضبوط جسمانی صلاحیت، ہوشیاری اور ٹیکنالوجی پر عبور درکار ہوتا ہے۔ غیر یقینی کو ایک طرف رکھو، تاہم فرشاد نے آہستگی سے کہا، بلیک کیٹ کی شناخت پراسرار ہے۔ یہ ایسی چیز نہیں جو عام آدمی دیکھ سکے۔ بلیک کیٹ وہ نہیں جو کوئی بھی بلا جھجک ملا لے۔ البتہ پروین کورل کو جانتی ہے۔ شاید وہی کورل کو وہ شخص ہے جو بلیک کیٹ کو سب سے زیادہ سمجھتا ہو۔ یہ سن کر لوگوں میں خفت اور غصہ سا بھر آیا۔ کورل اب ہمارا ہی ہے، کیا ہم کورل سے بلیک کیٹ کو نہیں بلا سکتے؟ وہ شاید کورل کے ذریعے ہی بلیک کیٹ کو جانتی ہو، ہے نا؟ جیسے ہی کسی نے یہ کہا، فرشاد کی آواز ٹھنڈی ہو گئی۔ اس نے طنزیہ انداز میں کہا، تم میں ہمت ہے کہ کورل کا نام لیتے ہو؟ سب فوراً خاموش ہو گئے۔ فرشاد نے ٹھنڈی نگاہ سے سب کے چہروں پر کہ کورل کا نام لیتے ہو؟ سب فوراً خاموش ہو گئے۔ فرشاد نے ٹھنڈی نگاہ سے سب کے چہروں پر پھیر کر کہا، تم لوگ ہمیشہ کہتے ہو کہ پروین بیکار ہے، تو چلو میں تمہاری مدد کرتا ہوں اور گن کر بتاتا ہوں کہ اس نے اسپیشل ڈپارٹمنٹ میں داخل ہونے کے بعد ہمارے لیے کتنے کام کیے ہیں۔
اس نے ٹرومین کو باہر نکالا اور ہمیں اسے پکڑنے کا موقع دیا، چاہے وہ کیوں ہو یا نہ ہو۔ اسی نے ہمیں ٹرومین کا مقام بتایا، ورنہ ہمارا انٹرنیٹ ڈپارٹمنٹ ٹرومین کے ماہرین کے مقابلے میں کچھ بھی نہ ہوتا، ہم اسے تلاش ہی نہ کر پاتے۔ مزید برآں اسی نے نیٹ ورک ڈپارٹمنٹ میں بگز بھی ٹھیک کیے۔ ڈیمن کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ پرشاد نے پھر مارک کی طرف دیکھا۔ اسی نے آخری لمحے میں جال بچھایا اور کیپٹن جانسن کا اصلی چہرہ بے نقاب کیا۔ اسی نے ہمارے ہیرو کورل کی بے گناہی بھی ثابت کی، ورنہ کورل تم لوگوں کے ہاتھوں مر چکا ہوتا ہے نا؟ پھر بھی تم کورل کے ذریعے بلیک کیٹ تلاش کرنا چاہتے ہو؟ ہاں؟ مارک شرمندہ ہو کر سر جھکا گیا۔ تو پھر تم لوگوں کو پروین کو یہاں مورد الزام ٹھہرانے کا کیا حق ہے؟ صرف اس کی شناخت نہیں، اس کے خدمات کے اعتبار سے بھی کون اس سے مقابلہ کر سکتا ہے؟ فرشاد کے ہر لفظ نے ان لوگوں کے دلوں میں گھس کر اثر کیا۔ پورا ہال ساکت ہو گیا، کسی نے اعتراض نہ کیا۔ فرشاد نے دیکھا کہ سب نے منہ بند کر لیا۔ پھر اس نے مائک کو بلایا، آؤ یہاں۔ مائک فرشاد کے پیچھے چل کر گیا اور دونوں ایک طرف ہو گئے۔ فرشاد نے اچانک کہا، کچھ لوگوں کو لے کر رُت پر 24 گھنٹے نگرانی رکھو، تمہیں اسے پکڑنا ہوگا۔ مارک حیرت سے بولا، کیپٹن فرشاد آپ؟ اس کی آنکھوں میں چمک آئی، تم رُت کو مشکوک سمجھ رہے ہو؟ فرشاد نے نظریں نیچے کر لیں، ظاہر ہے کہ رُت مشکوک تھی۔ اس نے پہلے 4 باڈی گارڈز سے پوچھ گچھ کی اور جو جوابات اسے ملے وہ سب پروین کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ اگر پروین نے دوبارہ وہ باڈی گارڈز نہ پوچھے ہوتے تو رُت کی وجہ سے پروین ملوث نظر آ سکتی تھی۔ شاید اسے ملک چھوڑنا پڑتا ہے نا؟ مزید یہ کہ جب اس نے پروین کو روکا ہوا تھا، اس نے فرشاد کے فون سگنل نہ ہونے کے وقت کا فائدہ اٹھا کر پروین کا انٹروگیشن کیا، گویا وہ ڈر رہی تھی کہ اگر فون دستیاب رہا تو شاید اسے یہ موقع نہ ملے۔ اور بھی فرشاد کو خفیہ تنظیم کے بارے میں اطلاعات ملیں اور معلوم ہوا کہ دوسری پارٹی نے جان بوجھ کر نزدیک سگنل جام کرنے والا آلہ نصب کیا تھا۔ کیا یہ سب محض اتفاق ہو سکتے ہیں؟ اگر پروین نے جامنگ ڈیوائس ہیک نہ کی ہوتی اور زبردستی رابطہ نہ کیا ہوتا تو وہ شاید ابھی بھی باہر کھڑا رہتا۔ اتنے زیادہ اتفاقات تھے کہ فرشاد خود رُت پر شک کیے بغیر نہ رہ سکا۔ فرشاد جواب دینے سے پہلے مارک فوراً کھڑا ہوا۔ کیپٹن فرشاد، فکر مت کریں، میں یہ مشن پورا کروں گا۔ فرشاد نے سر ہلایا۔ دوسری طرف پروین عثمان کے انٹروگیشن روم میں داخل ہوئی اور دیکھا کہ عثمان کچھ پڑھ رہا تھا۔ اس کی کھانسی کافی بہتر ہو چکی تھی اور کم دکھائی دیتی تھی۔ یہ سن کر عثمان نے اس کی طرف مڑ کر کہا، تمہاری دوا بری نہیں ہے۔ پہلے پروین نے زرتاشا کو ایک فارمولا دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ ایک بوتل دوا بنا دے۔ یہ پھیپھڑوں کے کینسر کا علاج تو نہیں کرتی تھی مگر کھانسی کو سست کر سکتی تھی۔ پروین نے سر ہلایا، میں اسے مزید بہتر کر دوں گی۔ عثمان کچھ لمحے خاموش رہا، پھر اچانک بولا، تمہیں تیز کرنا پڑے گا پروین۔ وہ لمحہ بھر حیران رہ گئی اور عثمان کو گھور کر دیکھنے لگی۔ عثمان نے کتاب رکھ کر پروین کے لیے چائے کا کپ ڈالا۔ اس کی طبیعت میں واضح بہتری آ چکی تھی۔ شاید میں جلد ہی روانہ ہو جاؤں۔ پروین رک گئی۔ کہاں جا رہے ہو؟ واپس اس خفیہ تنظیم کے پاس، عثمان نے آہستگی سے کہا۔ یہ سن کر پروین چونک گئی۔ اگر وہ یہاں قید تھا تو وہ خفیہ تنظیم میں واپس کیسے جا سکتا ہے؟ پروین یہ سوچ ہی رہی تھی کہ عثمان نے اس کے شک و شبہات کا جواب دے دیا۔ میں نے کیپٹن فرشاد سے بات کی۔ پروین فوراً سمجھ گئی۔ کورل کی شناخت اب عیاں ہو چکی تھی اور وہ بیرون ملک جاسوس رہنے کے لیے مناسب نہیں تھا۔ تو فرشاد نے عثمان کو قائل کیا تھا۔ پروین حیران رہ گئی۔ عثمان کی تنظیم میں حیثیت غالباً کافی بلند تھی، وہ اتنی آسانی سے کیسے واپس جانے پر راضی ہو گیا؟ جب وہ سوچ رہی تھی، عثمان نے اچانک کہا، دراصل میں تمہاری ماں جیسا ہی ہوں۔ کیسا؟ پروین نے پوچھا۔ تمہارا مطلب کیا ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ اس نے اس وقت خفیہ تنظیم کو کیوں دھوکہ دیا تھا؟ ہاں، عثمان نے پرسکون لہجے میں کہا اور سامنے والی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ بیٹھو، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ پروین دراصل محض الوداع کہنے آئی تھی۔ بہرحال وہ اسپیشل ڈپارٹمنٹ چھوڑ چکی تھی اور مستقبل میں دوبارہ ملنا تکلیف دہ ہو سکتا تھا۔
مگر اس نے توقع نہ کی تھی کہ عثمان اچانک اس وقت کی سچائیاں بتائے گا۔ وہ جاننا چاہتی تھی زمرد نے اس وقت کیا کیا تھا۔ پروین عثمان کے سامنے بیٹھی تھی اور اس مرد کو دیکھ رہی تھی جو پھیپھڑوں کے کینسر کی وجہ سے دن بدن دبلا ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی گہری آنکھوں میں ایک مایوسی سی جھلک تھی، جیسے ہی اس نے دنیا کو اچھی طرح دیکھ لیا ہو۔ وہ آنکھیں اسے اور بھی سنجیدہ دکھا رہی تھیں۔ وہ آہستگی سے بولا، کیا تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری ماں نے اس پراسرار تنظیم میں شمولیت کیسے اختیار کی؟ پروین نے سر ہلایا۔ نہیں، عثمان نے آہستگی سے کہا، در حقیقت اسے دھوکہ دیا گیا تھا۔ پروین حیران رہ گئی۔ عثمان نے آگے بتایا، پراسرار تنظیم ایک چھوٹی سی برادری تھی۔ تمہاری ماں کو جان بوجھ کر مشکل سوالات کے ساتھ ٹارگٹ کیا گیا اور انہیں بھڑکایا گیا کہ وہ شامل ہو جائیں، مگر اسے اس قاتلانہ ادارے کے اصل مقاصد کا علم نہیں تھا۔ تمہاری ماں جینیاتی تبدیلیوں میں دلچسپی رکھتی تھی۔ انسانی جینز میں ہمیشہ خامیاں ہوتی ہیں۔ سوچو، کون نہیں چاہے گا کہ اس کے جین کامل ہوں؟ تمہاری ماں نیک فطرت تھی اور اس وقت اس کی طبی تحقیق اپنی بلندیوں پر تھی۔ پورے ملک میں لوگ کہتے تھے کہ ڈاکٹر زیب کی متبادل دوائیں سب سے بہتر ہیں، مگر حقیقت وہ نہ تھی۔ اس دور میں متبادل طبیعیات میں سب سے بہتر اصل میں تمہاری ماں ہی تھی، بس وہ بھی جوان تھی اور تجربے میں ڈاکٹر زیب کے برابر نہیں تھی۔ اسی لیے وہ پراسرار تنظیم کی ہدف بن گئی۔ پراسرار تنظیم کے رہنما علمی تحقیق کے لیے مشہور تھے۔ وہ اکثر تمہاری ماں سے طب پر بحث کرتے اور جینیاتی سیرم کی تیاری کے بارے میں مشکل سوالات اٹھاتے۔ تمہاری ماں نے اپنی عقل جھونک دی اور ہر بار جو سوال آتا جواب دینے کی پوری کوشش کی۔ وقت کے ساتھ ساتھ تمہاری ماں کو شک ہونے لگا تو اس نے رہنما سے پوچھا۔ رہنما نے اسے ان کے خوابوں کی فیکٹری بیرون ملک جانے کی دعوت دی۔ تب جا کر تمہاری ماں نے اس پراسرار تنظیم کی اصل شناخت دیکھی۔ عثمان نے آنکھیں نیچے کر لیں۔ کیا تم جانتی ہو کہ اس پراسرار تنظیم نے کیا کیا ہے؟ پروین نے سر ہلایا۔ مجھے پوری طرح علم نہیں۔ عثمان نے گہرا سانس لیا اور آہستگی سے کہا، پراسرار تنظیم نے جینیاتی سیرم پر تحقیق کی۔ آغاز میں انہوں نے اسے بالغوں پر آزمایا تو معلوم ہوا کہ بالغوں کے جین سخت اور طے شدہ ہو چکے ہیں، انہیں دوبارہ تبدیل کرنا ممکن نہ تھا۔ جن لوگوں کو جینیاتی سیرم لگایا گیا ان میں سے اکثر پاگل ہو گئے یا جسم پھٹ پڑا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی حکمت عملی بدل لی۔ کچھ بچوں پر تجربات ہی کامیاب ہو سکتے تھے، اسی لیے اس سال انہوں نے دنیا بھر سے اغوا شدہ یا ترک شدہ ہزار بچوں کو خرید لیا۔ ان میں سے زیادہ تر بچے ابھی پیدا ہوئے تھے۔ پروین کا دل تنگ ہو گیا جب اس نے یہ سنا۔ وہ ہمیشہ جانتی تھی کہ پراسرار تنظیم بری ہے اور انسانی جینیاتی سلسلے کو بدلنے کی کوشش کرتی ہے۔ مزید یہ کہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ جولیانا، ریانا اور دیگر لوگ اس دوا سے متاثر ہوئے تھے۔ خصوصی شعبے میں آنے کے بعد اس نے معلومات بھی چیک کی تھیں اور معلوم ہوا تھا کہ پراسرار تنظیم نے بچوں پر تجربات کیے۔ وہاں ہزار بچوں کا ڈیٹا بھی موجود تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ تفصیلات اتنی خوفناک ہوں گی۔ عثمان نے اتنی تفصیل بتائی کہ اس کے ذہن میں ایک منظر ابھرا۔ اگر 6 سال پہلے ہوتا جب اس کے بچے نہ تھے تو وہ شاید انہیں صرف جانور کہہ دیتی، مگر اب جب بھی وہ شمائل یا حارث کو آپریشن ٹیبل پر پڑا دیکھتی اور ان کے ساتھ ہونے والے ظلم کا تصور کرتی، وہ پراسرار تنظیم کو تباہ کرنا چاہتی تھی۔ وہ کتنے ظالم اور غیر انسانی تھے۔ پروین کا چہرہ سرد ہو گیا۔ پھر عثمان نے گہرا سانس لیا۔ جب تمہاری ماں نے یہ سب دیکھا تو اس کا غصہ ابھر اٹھا۔ تب اسے احساس ہوا کہ وہ اتنے عرصے تک کسی ظالم کی غیر ارادی مدد کرتی رہی، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ براہ راست ٹکراؤ سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس نے ظاہری طور پر تعاون کا ڈرامہ کیا اور رہنما کی دعوت قبول کر لی تاکہ وہ تحقیق و ترقی کے شعبے کی سربراہ اور پوری تنظیم کی ڈپٹی بن جائے۔ پھر اس نے موقع ملتے ہی تحقیق و ترقی کے محکمے کے ڈیٹا چوری کیا اور وہ معلومات لے کر ملک واپس بھاگی۔ پروین نے مٹھی بھری۔ اور پھر اس وقت پراسرار تنظیم کو صرف بچوں کی اسمگلنگ کرنے والی تنظیم سمجھا جاتا تھا۔ تمہاری ماں غلطی سے پکڑی گئی۔ جب اس نے بھاگنے کا جواز بنایا تو اس نے محسوس کیا کہ اس تنظیم کے لوگ بہت وسیع وسائل رکھتے ہیں۔ وہ بالکل مزاحمت نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا وہ فرار ہو گئی۔ کیا تم جانتی ہو کہ وہ کیلیفورنیا کیوں گئی؟
پروین نے سر ہلایا۔ عثمان نے آبھری کیونکہ اس نے ان 1000 بچوں میں سے ایک 5 سالہ لڑکے کو بچایا تھا۔ اس لڑکے نے اسے کہا کہ وہ اپنے والدین کو کیلیفورنیا میں تلاش کرے۔ پروین چونک گئی اور صدمے سے عثمان کی طرف دیکھنے لگی۔ عثمان مسکرا دیا۔ بالکل، وہ لڑکا میں ہی ہوں پروین۔ وہ صدمے سے کھڑی ہو گئی اور عثمان کو بے یقین نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ عثمان نے آنکھیں نیچے کر لیں اور آہستگی سے کہا، جب میں 3 سال کا تھا انہوں نے مجھ پر جینیاتی سیرم کا انجیکشن دیا اور میرے جینیاتی کوڈ کو بہتر بنایا۔ انہوں نے سیرم ایک ہی بار میں نہیں دیا۔ اس وقت میرے والدین نے جو کچھ طاقتور تھے وہ تمہاری ماں کے پاس آئے اور مجھے تلاش کیا۔ بدقسمتی سے تب تک میں باہر نہ نکل سکا۔ میرا جسم ایسی حالت میں ڈھالا گیا تھا کہ اگر میں مقررہ وقتوں پر سیرم نہ لیتا تو مر جاتا۔ میری زندگی برقرار رکھنے کے لیے مجھے ہر ماہ سیرم لگوانا پڑتا۔ شاید اس نے ایک ساتھ بہت کچھ کہہ دیا تھا اور وہ دوبارہ کھانسا۔ پروین نے اسے چائے تھمائی۔ اس نے ایک گھونٹ لیا اور گلے کی خراش کو دبایا۔ اسی طرح میں پراسرار تنظیم سے بندھ گیا۔ جب میرے والدین کو معلوم ہوا تو وہ عاجز ہو گئے۔ اس وقت تمہاری ماں نے جیلانیوں کے ساتھ سودا کیا۔ جیلانیوں نے اس کی شناخت چھپانے میں مدد کی اور تمہاری پرورش اس بات کی گارنٹی دی کہ تم 18 سال تک ان کے کنٹرول میں رہو گے۔ اس نے آخری خوراک کے سیرم کا فارمولا بھی چھوڑا تھا۔ مجھے آخری خوراک 25 سال کی عمر میں دی جانی تھی۔ یہ سب سن کر پروین کو اچانک سب باتیں سمجھ آ گئیں۔ کوئی تعجب نہیں کہ اس کی منگنی تبریز کے ساتھ تھی۔ کوئی تعجب نہیں کہ جیلانیوں نے جب وہ حاملہ ہوئی تب بھی منگنی نہیں توڑی۔ ان کا مقصد آخری خوراک کا فارمولا تھا، اور جو وجہ پراسرار تنظیم بار بار نیو یارک آئی اور تمہاری ماں کو تلاش کرتی رہی وہ اسی فارمولا کی تلاش تھی۔ اسی لمحے اسے ایک جھٹکا محسوس ہوا، مگر اس کی حمل کا کیا؟ اس نے جیلانیوں کو کیوں دھوکہ دیا اور میرے بچے کی پیدائش کو ثالث کے ساتھ بندوبست کیوں کروایا؟ کیا اس کے پیچھے کوئی راز تھا؟ وہ عثمان کی طرف ہونے لگی۔ عثمان نے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا، ایسی نگاہوں سے مت دیکھو، مجھے اب اس دوا کی ضرورت نہیں۔ پروین حیران ہوئی۔ عثمان نرم سی ہنسی کے ساتھ بولا، میں ان 1000 بچوں میں زندہ بچ جانے والوں میں سے ایک ہوں۔ منطق کے مطابق میرا بدل جانا کافی کامیاب رہا۔ افسوس کہ میری عمر 26 سال ہوئی تو مجھے پھیپھڑوں کا کینسر لاحق ہو گیا، اسی لیے مجھے اب اس دوا کی ضرورت نہیں۔ پروین خاموش ہو گئی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ جیلانی خاندان اور اس کی ماں کے درمیان جو سودا ہوا تھا وہ قابل قبول نہیں رہا۔ انہوں نے طویل عرصے تک اپنی شناختیں چھپانے میں مدد کی، لیکن آخرکار قسمت نے عثمان کے ساتھ مذاق کیا تھا۔ اس نے نظریں نیچی کر لیں۔ اگر میں آخری دوا کا فارمولا ڈھونڈ لوں تو میں تمہیں دے دوں گی۔ عثمان نرم سی ہنسی سے بولا، کیا تم یہ نہیں ڈرتی کہ میں ابھی تک مخفی تنظیم کے ساتھ وفادار ہوں اور فارمولے کے بارے میں تم سے جھوٹ بول رہا ہوں؟ پروین نے اسے گھور کر دیکھا اور ایک لمحے کے لیے بولی نہیں۔ عثمان نے سانس لی۔ میں مخفی تنظیم سے سخت نفرت کرتا آیا ہوں۔ یہ بیماری میرے لیے ایک مدد ثابت ہوئی۔ آخرکار میں ان سے چھٹکارا پا سکتا ہوں، البتہ میں ہمیشہ کنارے پر رہ رہا ہوں۔ میرے پاس زندگانی کے صرف 2 ماہ باقی ہیں۔ میں اپنی محدود زندگی کو خصوصی شعبے کی مدد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ یہ انسانیت کے لیے میرا حصہ ہوگا۔ آؤ ان سے حساب مانگیں جنہوں نے میرے سامنے 1000 بچوں کو مار ڈالا۔ پروین سمجھ گئی تو فرشاد تمہیں جانے دے گا اور تم خفیہ طور پر کام کرو گے؟ ہاں، عثمان زمین کی طرف دیکھ کر بولا۔ ٹرومین رہنما کے بچوں میں سے ایک ہے۔ تب رہنما نے اپنے بچوں کو اندر ڈالا اور انہیں سیرم انجیکٹ کروایا۔ صرف ٹرومین بچا، اسی لیے وہ مخفی تنظیم کا نائب بن گیا۔ یہی اصل وجہ ہے کہ وہ لوگ تمہاری ماں کے چھوڑے ہوئے آخری فارمولے کی تلاش میں ہیں۔ اگر وہ نصف سال کے اندر آخری خوراک نہ لگوائے تو ٹرومین مر جائے گا۔ پروین دنگ رہ گئی۔ تو تم اور ٹرومین؟ عثمان ہنس پڑا۔ بالکل، میں اسی کے ساتھ بڑا ہوا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ہر ماہ مرتے رہے۔ آخرکار اب صرف 4 بچے ہی بچے ہیں۔ شاید ہمارے مشترکہ تجربات کی وجہ سے ٹرومین مجھ پر مہربان ہے۔ اس کے علاوہ سیرم کی وجہ سے میں عام لوگوں سے زیادہ ذہین ہوں۔ مخفی تنظیم میں میری حیثیت بھی بلند ہے، مگر اس کے باوجود مجھے معلوم نہیں کہ رہنما اور ٹرومین کا ٹھکانہ کہاں ہے۔
میری اس بار واپسی کا مقصد یہ ہے کہ ان کا ٹھکانہ ڈھونڈا جائے تاکہ خصوصی شعبہ انٹرپول کے ساتھ مل کر انہیں ختم کر سکے۔ پروین طویل خاموش رہی۔ جو سچ وہ تلاش کرتی رہی تھی وہ اچانک اس کے سامنے کھل گیا تھا، مگر یہ سچ ہے بے حد ظالم تھا۔ کافی دیر بعد اس نے پوچھا، تو میری ماں اس وقت کیسے مری؟ عثمان ایک لمحے کے لیے چپ رہا۔ پروین نے پختہ ارادے کے ساتھ اس کی طرف گھورا۔ میں سچ سننا چاہتی ہوں۔ عثمان نے آہ بھری، مخفی تنظیم بے حد طاقتور ہے۔ تب تمہاری ماں نے میرے والدین کے سر پر چھپا کر کچھ معلومات افشا کر دی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ تمہیں تلاش کرنے والے ہیں تو تمہاری حفاظت کے لیے اس نے خود اپنی موت کا انتخاب کیا۔ اس وقت جمود نے ایان کو چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ اسے اپنے سارے مسائل میں گھسیٹنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے اپنی موت کا سہارا لے کر ان کے پیچھا کو روکا۔ عثمان نے آگے کہا، جب تمہاری ماں مری تو میرے والدین نے ساری شواہد چھپا دیے اور تم محفوظ ہو گئی، مگر کسی نے توقع نہ کی تھی کہ پاشاز تمہیں پہچان لیں گے۔ تم نیو یارک میں اس قدر نمایاں طور پر نمودار ہو گئی تھی۔ جمود کی ایک بیٹی زندہ تھی۔ اس نے مخفی تنظیم کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی اور بالآخر انہیں وہ واقعہ معلوم ہو گیا جو اس زمانے میں ہوا تھا۔ عثمان نے نظریں نیچے کیں۔ جب اس نے جانا کہ میرے والدین اور میں نے تمہارا ٹھکانہ چھپایا تھا تاکہ تم محفوظ رہو، تو رہنما نے مجھے مار ڈالنے کا ارادہ کیا۔ ٹرومین نے رحم کی اپیل کی اور میری جان بچائی۔ پروین نے کہا، جب تم پکڑے گئے تو ٹرومین نے مجھے پیغام بھیجا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میں تمہیں دوائی دوں تو وہ میرے ایک سوال کا جواب دے گا۔ وہ تمہاری نسبت اچھا سلوک کرتا ہے۔ عثمان نے آہ بھری، ہاں، اسی لیے میں نے سالوں تک مخفی تنظیم کو دھوکہ نہیں دیا، باوجود اس کے کہ میں نے ان کے ظلم کو جان لیا تھا۔ پروین نے سر ہلایا اور پھر دوبارہ پوچھا، میری حمل کے بارے میں؟ اس بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں، عثمان نے جواب دیا۔ میں نہیں سمجھتا کہ تم حاملہ کیوں ہو گئی۔ میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ میری فیملی نے تمہاری حفاظت اتنے برس کیوں کی۔ عثمان تلخی سے مسکرایا۔ تبریز تم سے نفرت کرتا تھا اور شادی کا معاہدہ پورا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ جب یہ معاملہ بارہا کھلا تو میرے خاندان نے حتیٰ کہ یہ مشورہ دیا کہ میں اس کی جگہ شادی کر کے معاہدہ پورا کر دوں۔ وہ پروین کی طرف دیکھتے ہوئے گہری نظریں بھرتا ہوا بولا، آخر کار ہم ایک دوسرے کے لیے مقرر نہیں تھے۔ عثمان نے خود سے بولا، خوش قسمتی ہے کہ تم نے میرے سے شادی نہیں کی۔ وہ کھانس پڑا۔ پروین نے اسے دیکھا اور آہ بھری۔ اس نے کچھ نہ کہا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم کب جا رہے ہو؟ میں تمہیں رخصت کروں گی۔ نہیں، ٹھیک ہے، عثمان نے آہستگی سے جواب دیا، میں فرار ہونے کا ڈرامہ کروں گا ورنہ ٹرومین کو پتہ چل جائے گا۔ پروین نے سر ہلایا۔ دونوں چند لمحوں کے لیے خاموش رہے۔ پروین نے سیدھا کہا، تو میں چلتی ہوں۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ جب پروین دروازے کی طرف بڑھی تو اس نے محسوس کیا کہ عثمان نے کتاب اٹھا رکھی ہے اور آرام سے پڑھنے میں مشغول ہے۔ پروین باہر نکلی اور نہ دیکھا کہ عثمان نے فوراً کتاب رکھ دی ہو۔ وہ دروازے کی طرف دیکھ کر ایک طویل آہ بھرا، پھر اس نے سینہ تھام کر زور سے کھانسی کی۔ اس نے جلدی سے وہ دوا نکالی جو پروین نے اس کے لیے تیار کی تھی۔ اس نے بوتل کھولی اور ایک گولی لینے ہی والی تھی کہ اچانک اسے احساس ہوا کہ بوتل میں صرف ایک ہی گولی بچی ہے۔ وہ کچھ دیر اس گولی کو گھور کر دیکھتا رہا اور پھر خود پر ہنسا۔ اس نے گولی دوبارہ بوتل میں رکھ دی اور اسے کھانے کا دل نہ کیا۔ باہر دروازے کے باہر کھڑی پروین کو اس کا یہ منظر معلوم نہ تھا۔ وہ صرف فرشاد کی طرف دیکھ کر پوچھ بیٹھی، عثمان نے کب بات شروع کی؟ فرشاد نے پروین کو کچھ دیر گھور کر دیکھا اور کہا، جس دن تم نے اسے دوا بھیجی اس کے اگلے دن۔ پروین اس نے کچھ نہ کہا اور بس فرشاد کو ہاتھ ہلا کر خدا حافظ کہا اور روانہ ہو گئی۔ زندگی پیچھے مڑ کر دیکھنے کے لائق نہ رہی تھی۔ پروین پارکنگ لاٹ تک پہنچی اور نہ بہت دور ثالث کی کار کھڑی دیکھ لی۔ وہ ابھی کار کے پاس پہنچنے ہی والی تھی کہ اس نے دیکھا رُت ثالث کی آستین پکڑے کھڑی ہے۔ مسٹر مہدی، مجھے معلوم تھا، میں جانتی تھی کہ اگر میں نے پروین کو بند کیا تو آپ ضرور آئیں گے۔ آپ کو دیکھنا بہت مشکل ہے۔ رُت نے مضبوطی سے ثالث کی آستین تھامی ہوئی تھی۔ ثالث کا چہرہ ٹھنڈا اور حتیٰ کہ تھوڑا بے صبر دکھائی دیا۔ وہ بولنے ہی والا تھا کہ رُت چیخی، آپ مجھے ایسے نہیں رکھ سکتے۔
کیا آپ نے 5 سال قبل اس رات کو بھلا دیا؟ میں اس رات والی عورت تھی، پروین، جو آگے بڑھنے ہی والی تھی۔ الفاظ نہ ڈھونڈ سکی۔ اس نے اپنے قدم روک لیے۔ اس کا پہلا خیال یہ تھا کہ ثالث اس عورت کے ساتھ تعلق میں ہے، بلکہ یہ تھا کہ کیا رُت کسی طرح اس معاملے میں ملوث تھی جس میں ثالث کے سپرم نکال کر اس کے جسم میں داخل کر کے اسے حاملہ کر دیا گیا۔ وہ حاملہ کیسے ہوئی؟ ثالث نے اپنی یادداشتیں کیسے کھو دیں اور کس طرح کا منصوبہ بن کر اس کے خلاف چلایا گیا؟ وہ ابھی بھی حیران تھی جب یہ عورت خود کو بے نقاب کر رہی